پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے اردو ادب کی 2 اہم تحاریک کی بات کی، ایک رومانوی تحریک اور دوسری ترقی پسند تحریک۔ علی گڑھ تحریک ان اہم تحاریک میں شامل ہے جن کی وجہ سے اردو ادب کو نئی روایات ملی اور نئی جہتیں ملی۔ علی گڑھ تحریک 19ویں صدی میں اردو ادب کا حصہ بنی۔ علی گڑھ تحریک کے جو دیگر امور تھے مسلمانوں کے لیے، مسلمانان ہند کے لیے، ان میں سے ایک جدوجہد اردو ادب کی ترویج بھی تھی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے اردو ادب کے اندر نئے اصناف متعارف ہوئے، یعنی نثر اور شعر میں نئے موضوعات آئے۔ علی گڑھ تحریک سے اردو شاعری کے اندر جدت آئی اور نظم و نثر کے ذریعے نئے موضوعات کو اردو ادب کا حصہ بنایا گیا۔ اگر ان اصناف کی بات کریں، یعنی شعر و نثر کے اصناف کی بات کریں، تو مضمون نویسی، تاریخ نگاری اور تنقید نگاری علی گڑھ تحریک کی وجہ سے اردو ادب کا حصہ بنی۔ جیسے سر سید احمد خان نے مضمون نویسی سے اردو ادب کو فروغ دیا، تو الطاف حسین حالی نے اردو ادب کو تنقید نگاری کا فن دیا، اور شبلی نعمانی نے اردو زبان کو تاریخ لکھنا سکھایا، اور اسی طرح مولوی نذیر احمد نے ناول نگاری کی طرح ڈالی۔ یہ جو نئے اصناف اردو ادب کا حصہ بنے، یہ سب علی گڑھ تحریک کی کوشش تھی۔ علی گڑھ تحریک کی خصوصیات کیا ہیں؟ اگر اس پہ بات کریں تو سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے اندر، شعر و نثر کے اندر جدت آئی۔ جدت کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کلام کے اندر، کسی شعر کے اندر، کسی نثر کے اندر نئے الفاظ، نئے موضوعات زمانے کی مطابقت رکھتے ہوں۔ اس طرح کے الفاظ اور خیالات جب کسی ادب کا حصہ بنتے ہیں، اس کو جدت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اردو ادب کے اندر جدت نہیں تھی، کیونکہ سر سید احمد خان کا ایک مشن تھا، وہ مسلمانان ہند کو جدید تعلیمات سے آراستہ کرانا چاہتے تھے، اور جدید تعلیمات اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے ان کی کوشش سے اردو ادب کے اندر نئے خیالات اور نئے موضوعات متعارف کرائے گئے، اس کو کہتے ہیں جدت۔ نظم و نثر میں نئے موضوعات شامل ہوئے، یعنی اس سے پہلے کی نظم و نثر دیکھیں تو وہیں پرانے روایات اور خیالات کی پیروی کی جاتی تھی، لیکن علی گڑھ تحریک کے جو شعراء و ادبا تھے، انہوں نے نئے موضوعات، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جو موضوعات تھے ان کو نظم و نثر کا حصہ بنایا۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی نے تنقید نگاری جب لکھنا شروع کی تو اردو ادب کے اندر ایک نیا باب آیا۔ اس سے پہلے تنقید کا جو کانسیپٹ تھا وہ اردو ادب کے اندر شامل نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی ادب کی بڑھوتری کے لیے، اس کی گرومنگ کے لیے کرٹیسزم یا تنقید نگاری بہت ضروری ہے، لیکن اردو ادب کے اندر یہ علی گڑھ تحریک کی محنت کی وجہ سے یا ان کی کاوشوں کی وجہ سے تنقید نگاری شامل ہو گئی۔ علی گڑھ تحریک کے شعراء و ادبا کون تھے؟ جو سر فہرست شعراء و ادبا ہیں ان میں خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، جنہوں نے اردو ادب کو شاعری بھی دی، نثر نگاری بھی دی، اور وہ ایک بڑے نقاد تھے، یعنی تنقید نگار تھے۔ انہوں نے اردو ادب کو تنقید نگاری کا فن سکھایا، یعنی اچھا شعر کیا ہوتا ہے، برا شعر کون سا ہوتا ہے، اچھا نثر کیسے لکھا جائے، اور برا نثر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا، اردو ادب کے اندر مضمون نگاری کا فن سکھایا، اور مضمون نگاری کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیمات بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ اردو ادب کو فروغ بھی دیا۔ اور آخر میں علامہ شبلی نعمانی
ان سر فہرست ادبا میں سے ہیں جو علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے. انہوں نے سوانح عمری لکھی اور تاریخ نگاری لکھی، اور تاریخ کا جو فن ہے اردو ادب میں وہ ان کی وجہ سے آیا.